امیر فون کر کے کہتے ہیں حضرت اللہ نے فیکٹریاں کہیں دی ہے، پیسہ بھی بہت دیا ہے، دولت بھی اچھی ہے، لیکن مہینے ہو گئے ہیں چین سے سویا نہیں ہوں۔ میں نے صرف ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا سچ بتا تیرے گھر کے اندر جو بیٹی دلہن بن کے آئی ہے کتنی بار قرآن پڑھتی ہے، کتنی مرتبہ مصلی پہ آتی ہے؟ کہتے حضرت جی یہی تو سردردی ہے، میں جس گھر سے دلہن لے کے آیا تھا پیسے میں بھی آلہ تھے، بلڈنگ والے بھی تھے، میں یہ سمجھ رہا تھا اچھے گھر والے گئے، بیٹی بھی اچھے گھر والی ہوگی تو شرافت و نظافت ہوگی، پاکیزگی و طہارت ہوگی۔ کہا حضرت جی تھک گیا، میں کیا بتاؤں، جس دن سے بیوی گھر میں آئی ہے ایک دن مصلی نہیں بچھایا ہے، ایک دن نماز کا سجدہ نہیں کیا ہے، قرآن کی ایک آیت تک پڑھ کے نہیں دیکھی ہے۔ میں نے کہا بس کر یار، کسی سے تعویذ لینے نہ جانا، کسی سے دوائیں مت لینا، اگر سکون کی نیند چاہتا ہے اپنی بیوی سے کہہ دے روز فجر کی نماز پڑھے، قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تعویذوں کے ذریعے وہ راحت نہیں آتی ہے جو قرآن کی تلاوت کے ذریعے گھر میں راحت آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یقیناً اس دور میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی آتا ہے اور قرآن سمجھنا بھی آتا ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا، کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مہینوں سے قرآن نہیں کھولا ہوگا، کتنے ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جنہیں ہفتے ہو گئے ہوں گے لیکن قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا۔ قرآن کب کھولا جاتا ہے؟ جب ہمارے گھر میں میت ہوتی ہے تب قرآن کھولا جاتا ہے، آسیب آتا ہے تب قرآن کھولا جاتا ہے، جب بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں تب قرآن کھولا جاتا ہے۔ میرے عزیز، یہ قرآن صرف میتوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن صرف تیجوں میں پڑھے جانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن صرف آسیب بھگانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن پوری قوم کو سلیقہ زندگی دینے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن پورے معاشرے کو ضابطہ حیات دینے کے لیے آیا تھا۔ آج کتنی عجیب سی بات لگتی ہے، ہماری قوم کے پاس صرف ایک ہی کتاب تھی اور وہ ہے قرآن، وہی ہماری قوم کو صحیح سے نہیں آتا ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے 8 ہیں لیکن باپ کے جنازے پہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، 10 بیٹے ہیں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں۔ کئی بار باپ بڑے فخر سے کہتا ہے اللہ نے 5 بیٹے دیے تھے، میں نے 5 کامیاب بنا دیے، ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو وکیل بنایا، کسی کو جج بنایا، رہ گئی کمائی کی بات تو میں نے اپنی اس 60 سالہ زندگی میں 3 پلاٹ خریدے، 8 مکان بنائے، بڑی کامیاب زندگی جی کے جا رہا ہوں۔ نہیں بھائی، اس دھوکے میں مت آنا، کامیاب زندگی اس کی نہیں ہے جس نے بلڈنگیں چھوڑی، اپنے پیچھے مکان چھوڑے، اپنے پیچھے گاڑیاں چھوڑی۔ کامیاب زندگی وہ جی کے گیا ہے جو اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ کے گیا۔ سب سے کامیاب زندگی اس کی ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑے۔ نوجوانوں، تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی اٹھتا ہے، لیکن کس سے کہیں، کہاں جائیں، کس سے بتائیں؟ یہ ایک رونا نہیں امت کے لیے کہ آج جب رشتے ہوتے ہیں ہماری قوم کے اندر اور جب پوچھا جاتا ہے بیٹی کے باپ سے آپ کی بیٹی نے کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، تو غریب گردن جھکا کے کہتا ہے میری بیٹی نے قرآن پڑھا ہے، تو امیر بڑی آسانی سے یہ کہہ کے ٹکرا دیتے ہیں بس قرآن پڑھا ہے، بس قرآن پڑھا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہ صرف قرآن پڑھایا؟ کتنا پڑھانا تھا؟ کہ ایم اے بی اے نہیں کرایا؟ یار ہم ایم اے بی اے کی ڈگری کو قرآن سے بڑی ڈگری سمجھتے تھے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اگر غریب کی بیٹی قرآن پڑھی لکھی ہے تو ہم اس کے اندر 1000 عیب نکال کے ٹکرا دیتے ہیں، اور امیر کی بیٹی اگر قرآن کا ایک حرف نہیں جانتی
تو اس کے دولت کے پردے میں آ کر کے ہم اسے سر کا تاج بنا لیتے ہیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، بیٹی بیٹی ہے، چاہے غریب کی بیٹی ہو چاہے امیر کی بیٹی ہو، لیکن نوجوانوں اپنی زندگی کا معیار ایک رکھنا، یاد رکھنا کہ نیند کبھی پیسے سے نہیں آیا کرتی، نیند کبھی اچھے بستروں پہ نہیں آیا کرتی، نیند کبھی عالیشان بلڈنگ میں نہیں آیا کرتی، نیند انہیں سکون کی آتی ہے جن پہ خدا مہربان ہوتا ہے، جن پہ خدا مہربان ہوتا ہے۔ خیال رکھنا میری بات کا، کبھی بھی رشتوں کو پیسوں سے مت تولنا، کبھی یہ فیصلے مت کرنا کہ سسرال والے 10 لاکھ دیں گے تو اے سی لگا کے موج کی نیند سوؤں گا۔ اگر اے سی میں اچھی نیند آتی تو غریب کبھی چین سے سو نہیں پاتا، اگر پنکھوں میں اچھی نیند آتی تو کبھی بھی مزدور آدمی سکون کی نیند نہیں سو پاتا۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند کبھی پیسے سے نہیں آتی ہے، نیند اگر آتی ہے تو رب کے کرم سے آیا کرتی ہے۔ میں کئی ایسے امیروں کو جانتا ہوں، بہت ایسے امیروں کو، مجھ سے تو ٹکراتے رہتے ہیں۔ ہاں، منبر شریف پر علامہ ہمارے افسر حسین صاحب قبلہ، مفتی نعیم صاحب قبلہ، تمام تر علماء اکرام جلوہ گر ہیں، میری بات کی تائید کریں گے۔ کئی امیر فون کر کے کہتے ہیں حضرت اللہ نے فیکٹریاں کہیں دی ہے، پیسہ بھی بہت دیا ہے، دولت بھی اچھی ہے، لیکن مہینے ہو گئے ہیں چین سے سویا نہیں ہوں۔ میں نے صرف ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا سچ بتا تیرے گھر کے اندر جو بیٹی دلہن بن کے آئی ہے کتنی بار قرآن پڑھتی ہے، کتنی مرتبہ مصلی پہ آتی ہے؟ کہتے حضرت جی یہی تو سردردی ہے، میں جس گھر سے دلہن لے کے آیا تھا پیسے میں بھی آلہ تھے، بلڈنگ والے بھی تھے، میں یہ سمجھ رہا تھا اچھے گھر والے گئے، بیٹی بھی اچھے گھر والی ہوگی تو شرافت و نظافت ہوگی، باقی اس کی طہارت ہوگی۔ کہا حضرت جی تھک گیا، میں کیا بتاؤں، جس دن سے بیوی گھر میں آئی ہے ایک دن مصلی نہیں بچھایا ہے، ایک دن نماز کا سجدہ نہیں کیا ہے، قرآن کی ایک آیت تک پڑھ کے نہیں دیکھی ہے۔ میں نے کہا بس کر یار، کسی سے تعویذ لینے نہ جانا، کسی سے دوائیں مت لینا، اگر سکون کی نیند چاہتا ہے اپنی بیوی سے کہہ دے روز فجر کی نماز پڑھے، قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تعویذوں کے ذریعے وہ راحت نہیں آتی ہے جو قرآن کی تلاوت کے ذریعے گھر میں راحت آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک کے اعلیٰ حضرت فیضان قرآن۔ مر گئے دولت کے لالچ میں، اور سچ کہوں مسلمانوں کی حقیقت یہ جن کی زمینیں روڈوں پہ آ گئی وہ آگ موت رہے ہیں۔ 4 دن پہلے گھر کے اندر چراغ نہیں جلتا تھا، یہ اوقات تھی۔ آج روڈوں پہ زمین آ گئی تو غریب کا جینا حرام ہے۔ بھائی شرم کر، حیا کر، کبھی کسی کو پیسے سے مت تولنا۔ پیسے کی اوقات کیا ہے اور تیرے پاس ہے کتنا؟ 4 بگل لی، 50 بگل لی، تاریخ پڑھ، سکندر اعظم کی کہانی پڑھ، جس کی عمر 22 اور 25 کے بیچ میں تھی، آدھی دنیا پر اپنے فتح کا پرچم لہرا چکا تھا، آدھی دنیا پر۔ اور اس کو سکندر اعظم اس لیے کہا گیا، اگر زندگی مہلت دے دیتی تو وہ پوری دنیا پہ اپنی حکومت کا پرچم لہراتا، لیکن فتح کرتا جا رہا تھا۔ راستے میں سانپ نے کاٹا، زہر پھیلا، اس نے بلایا امیر کو، اپنے وزیر کو، کہنے لگا یار میرا کسی زہریلے جانور نے، کیڑے نے کاٹا ہے۔ چیک کیا طبیبوں نے، کہا سانپ کا زہر ہے۔ اس نے کہا سانپ کا زہر علاج کرو، بڑا گھمنڈ تھا اسے اپنی پاور پہ۔ سارے طبیب تھک گئے لیکن زہر نہ نکال سکے۔ کچھ دن گزرے، کہا مرنے والا ہے تو، بچے گا نہیں۔ جب اتنی بات اس سے کہی، اس نے وزیر کو بلایا، کہا میں اتنا کم نصیب ہوں کہ اپنے وطن میں بھی موت میسر نہیں ہوئی ہے، چاہو جتنی دولت ہے اعلان کر دو، ہے کوئی جو ساری دولت کے بدلے میں چند سانسیں ادھار دے دے؟ کہا کیا کرے گا؟ کہا اتنی سانسیں مل جائیں کہ اپنے وطن میں جا کے مر جاؤں۔ وزیر نے رو کے کہا تھا بادشاہ کس خیال میں ہے، مانا کہ زمین پہ تیرا جھنڈا ہے لیکن زندگی پہ تیری حکومت نہیں چلتی ہے، موت کے فرمان پہ تیرا سائن نہیں ہوتا ہے، وہ اور ہی پاور ہے جس کے فیصلے
فیصلے سے زندگی ملتی ہے، جس کے فیصلے سے موت آیا کرتی ہے، اس نے کہا اعلان کر دو جتنی چاہے دولت لے لو، لیکن چند سانسیں کوئی ادھار دے دے۔ سب کی گردنیں جھکی اور سب نے کہا تھا بادشاہ موت جو آنے والی ہے اس کو پیسے سے نہیں ٹالا جا سکتا، کوئی تیرے پیسے سے تجھے چند سانسیں نہیں دے سکتا۔ اس نے جب اتنا سنا کہا تھا اچھا اگر یہ فلسفہ ہے تو لو، اگر انتقال ہو جائے تو کفن کے باہر ہاتھ نکالنا۔ کہا کس لیے؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے، کبھی دولت پہ غرور نہ کرنا، اپنے اقبال پہ غرور نہ کرنا، میرے خالی ہاتھ دیکھے گی دنیا سمجھ جائے گی ہماری اوقات کیا ہے۔ جب سکندر جیسا آدمی خالی ہاتھ آیا تھا تو دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت رضویوں کی تقریر، نبی کے دشمنوں کی پھوٹ گئی تقدیر۔ ہاں یہ ڈاکٹر صاحب بھی میرے دوست ہیں۔ اب میں بتانا شروع کروں گا، میرے بھائی غور کریں، میں سارے ڈاکٹروں سے دوستی نہیں کرتا ہوں۔ کرونا چلا تھا ڈٹ کے پانی کی سوئیاں لگائیں ڈاکٹروں نے، کئی تو ایسے تھے ٹیڑے کر دیا، آج تک پورے ٹیڑے ہے۔ میرے تعلقات میں اللہ سلامت رکھے ان ڈاکٹروں کو، ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جو غریبوں کا علاج فری کرتے، نام نہیں بتاؤں گا۔ تو میرے بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے پیسہ مگر سب کچھ نہیں ہے۔ اسے حد تک رکھو، یہ جیب تک رہنا چاہیے، دل تک، دل تک، دل تک کہاں تک رہنا چاہیے؟ کہاں تک؟ صرف جیب تک، دل میں اس کے لیے جگہ نہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں غریب سال بھر چلا کرے گا تب جا کے خدا کا دوست بنے گا۔ امیروں کے لیے کتنے آسان راستے، کتنے آسان راستے۔ فرمایا گیا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ صرف یہ دولت کے دروازے کھول دے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ رب کے دوست بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے، جب دولت کا دروازہ غریب کے لیے کھولو نا تو پھر کیمرے کا دروازہ مت کھولنا۔ ہمارے مراد آباد میں بھی بڑے پمپلیٹ اور اخبارات میں نے دیکھے، اجتماعی شادی کرا رہے ہیں فلاں بابا، اجتماعی نکاح ہو رہے ہیں غریب بیٹیوں کے، اگلے دن اخبار میں دولہا کا بھی فوٹو، دلہن کا بھی فوٹو۔ حیا آنی چاہیے، حیرت ہوتی ہے یار۔ اس دن دیکھو انسان کی زندگی میں 3 دن سب سے اہم آتے ہیں، ایک تو وہ دن جس دن وہ دنیا میں آیا کرتا ہے، ایک وہ دن جس دن دولہا بنا کرتا ہے، تیسرا وہ دن جس دن وہ دنیا سے جایا کرتا ہے۔ یہ 3 موقع ایسے آتے ہیں جس میں ساری دنیا صرف ان 3 کو دیکھا کرتی ہے۔ جب دنیا میں کوئی آتا ہے پورا گاؤں لوگ بٹن ہے، ایک سے ایک حسین ہے، مگر لوگ دیکھنے جا رہے ہیں آج فلاں کا پوتا آیا ہے، فلاں کا بیٹا آیا ہے، دیکھے تو صحیح کیسا ہے۔ اس دن دیکھا جاتا ہے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ اگر دولہا کانا بھی ہے تب بھی لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں، کالا بھی ہے تب بھی اسی کو دیکھ رہے ہیں، لولا ہے تب بھی دیکھ رہے ہیں، لنگڑا ہے تب بھی دیکھ رہے ہیں، سب کی نظریں دولہا پہ جمی ہوتی ہے۔ تیسرا تب جب بندہ جنازے میں لیٹا ہوتا ہے، کافور مل دیا جاتا ہے، کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، کیسا بھی ہو دنیا پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھو آج کا عام نہیں ہے بلکہ خاص دولہا بنا ہے۔ یار 3 موقع زندگی میں آئے، ہم نے زندگی سے اس کی ایک زندگی کا حسین موقع چھین لیا، جب وہ دولہا بنا ہم نے اس دن اسے سلیم کیا۔ میں نے دولہوں کے فوٹو دیکھے، جیسے یہ حافظ بیٹھے ہیں ایسی کرسیوں پہ دولہے بیٹھے تھے، ان کے فوٹو لیے گئے، خدا کی قسم کسی کے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ دولہا بیٹھا ہے، وہ دولہا کے لباس میں زندہ لاش بنے بیٹھے تھے، اس لیے کہ جب فوٹو لیے جا رہے تھے احساس ہو رہا تھا کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا، آج ہم کسی کے رحم و کرم پہ نہ ہوتے، ہمارے پاس دولت ہوتی تو یوں کرسیوں پہ ذلیل نہ کیے جاتے، آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو یوں رسوا نہ کیا جاتا۔ او امیروں فقیروں، او دولتوں والوں، تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو دولت کی وجہ سے ذلیل مت کرنا، ورنہ جب اللہ ذلیل کرتا ہے کوئی بچانے والا نہیں آتا ہے۔ خدا کی قسم اگر غریب روئے گا 1000 آنسو پہنچ لیں گے، لیکن جب اللہ رلائے گا کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر مدد کیا کرو تو کسی کو ذلیل کر کے نہیں بلکہ ایسے کیا کرو کہ تیرے ہاتھ تک کو پتہ نہ ہو، پھر دیکھ خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت تکبیر. یہ بھی میرا دوست ہے بھائی, بڑی دیر میں نکل کے آیا. اللہ کرے بیٹھے ہی رہے ایسے, بس توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو کبھی بھی دولت کی نمائش نہیں. اور ایک بات تو ہے بھائی, نہیں بابو, میرے بابو بس میں ایک تو وقت ہی میرا بہت لیٹ ہے. ہاں میری بھی فلائٹ ہے, دلی پہنچنا مجھے, جلدی کر رہا ہوں میں. ذرا بات سنیں, ایک بات اور سن لیں. کبھی کبھی ہاں دواؤں سے وہ نہیں ہوتا جو دعاؤں سے ہو جاتا ہے. دعاؤں سے جو ہو جاتا ہے. میرے وہ بھائی جو پیسہ کماتے ہیں, پردیس رہتے ہیں, ادھر ادھر کے سفر کرتے ہیں, یقیناً روڈ پہ آج چلنا نا سمجھ لیجئے ہتھیلی پہ موت لے کے چلنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نوجوانوں, بائک سے ہائی وے پہ نہ چلا کرو, ہائی وے پہ نہ چلا کرو. لیکن ہاں ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ ایسا ایکسیلیٹر کھینچتے ہیں کہ وہیں سے دھول اڑنے لگتی ہے جہاں سے گاڑی چلتی ہے. ذرا دھیان کیا کرو. اگر تمہاری ٹوٹی نا تو خالی تم نہیں رو گے, ماں باپ روتے. اپنے پیچھے والوں کا خیال کیا کرو, جو گھر پہ تمہارے پیچھے رونے والے. مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹوٹ گئی 15 دن اسپتال میں رہتا نا, پورے گھر کی نیند جاتی ہے. تھوڑا سا خیال کیا کرو. اور ایک بات اور بتا دوں, دنیا میں کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر آ جائیں, ساری دنیا کی ڈاکٹری ایک پلے میں رکھو, میرے رب کی کاریگری ایک پلے میں. اگر یہ انگلی ٹوٹ گئی پوری دنیا زور لگا لے, جیسے رب نے جوڑی ہے ویسے کوئی نہیں جوڑ سکتا. جیسی رب نے جوڑی ہے کوئی نہیں جوڑ سکتا. لاؤ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو, جیسے چاہو آپریشن کرا لو, لیکن جیسی رب نے بنائی ہے نا ویسی بڑے اچھوں سے نہیں جڑتی ہے. اس لیے نوجوانوں دیکھ کے گاڑی چلایا کرو. ٹوٹنے میں منٹ لگتے ہیں, جڑنے میں مہینے لگا کرتے ہیں. جڑنے میں مہینے لگ جاتے ہیں. اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مل نہیں پاتی ہیں, جیسے پیالی ہے ٹوٹ گئی تو پوری زندگی ٹانگ سیدھی لیے گھومو گے. حفاظت کیا کرو ایک ایک چیز کی. کہہ رہے اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں, پھڑوا کے دے کے کہاں کہ اللہ نے کیا دیا تجھے. اندھے سے پوچھ یہ کیا چیز ہے. جن کے ہاتھ نہیں ان سے پوچھ یہ ہاتھ کیا ہے. جو بیساکھیوں سے چلتے ہیں کبھی ان سے پوچھ کہ یہ پیر کون سی نعمت ہے اللہ کی. خدا کی قسم اس نے جو بھی دیا ہے نا تجھے بے قیمت عطا کیا ہے, بے قیمت. آنکھیں بند کر کے نہ چلا کر, روڈ پہ بہت سنبھال کے چلنا چاہیے. تو جو چلتے ہیں نا روڈوں پہ ان سے میری گزارش یہ ہے, جب مہینے بھر میں جو کمائی آپ کی ہونا اس کا کچھ حصہ نکال کے یتیم اور غریبوں کے لیے رکھا کرو, نکال کے رکھا کرو. آپ کی نظر میں اگر یتیم اور غریب نہ ہونا تو وہ حصہ لا کر کے اپنے مدرسے میں دے دیا کرو. یہ معمول بنا لو. خدا کی قسم جہاں تیری آنکھ نیند سے بند ہوگی نا وہاں سے غریب کی دعا تیری گاڑی سنبھالنا شروع کر دے گی. غریب کی گاڑی وہاں سے سنبھال لے گی. کئی بار ہم خود کہتے ہیں یار امید نہیں تھی بچ کے آنے کی, لیکن پتہ نہیں کیسے بچ گئی. نہیں, یہ تیری کاریگری. لوگ کہتے ہیں میں سوتا رہا گاڑی سیدھی چلتی رہی. نہیں, اسٹیئرنگ تو نے نہیں سنبھال رکھا تھا, اسٹیئرنگ کسی کی دعاؤں نے سنبھال رکھا تھا. اس لیے اپنی کمائی میں حصہ رکھا کرو. کبھی کبھی دوائیں وہ نہیں کرتی جو دعائیں کر جاتی ہیں. آج بیماریاں دیکھ رہے ہو کتنی چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہیں. ہاں کینسر, برین ٹیومر, ایسی ایسی بیماریاں جو کبھی سنی نہیں گئی آج وہ بیماریاں آ رہی ہیں. ہم نے بہت ترقی کی ہے. سگا بھائی سگے بھائی کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتا آج. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹا مت پینا بیماری لگ جائے گی. میرے حضور سے بڑا کائنات میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں سور المومن شفا, مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے. اور ہم نے جھوٹے ہی کھانا چھوڑ دیا. ایسی بیماریاں گھسی. اللہ کہتا چلا ترتیب اپنی, اور اب میں اپنا قلم چلاؤں گا تو اپنا چلا. قسم خدا کی ڈاکٹر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں بس تھک گئے, تھک گئے, اپنے بس کی کچھ نہیں ہے, یہ نہیں بچنے والا. پوچھو ڈاکٹر صاحب سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہاسپٹلز کے اندر ڈاکٹر دیکھتا ہے کہتا ارے بس 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اگلے 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا مر کیسے گیا. کبھی کیس اتنے سیریس ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی بچنا مشکل ہے, لیکن پھر بچ جاتا ہے, پھر بچ جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا بچ کیسے گیا. جانتے ہو ترکی میں زلزلہ آیا, 40 سیکنڈ کے اندر ہزاروں زندگیوں کو موت میں بدل ڈالا.
اور پھر 12 دن کے بعد زندگی بچا کے رب نے بتا دیا سن موت دینے والا بھی میں ہوں زندگی دینے والا بھی میں ہوں. یہ یاد رکھنا. کبھی یہ مت سوچنا تیری تدبیر کام آتی ہے. نہیں, ہم لوگوں نے دعائیں لینا چھوڑ دی. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, جاؤ شادی میں دیکھو, ہم سب کی دعوت کر دیں گے, اپنوں کو نہیں بلاتے. یہ اتنا بڑا جرم کرتے ہیں خدا کی قسم کہ اس کی آہ لے کے بیٹھ جاتی ہے, لے کے بیٹھ جاتی ہے. کئی بار برات کی برات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم دعوتیں کرتے ہیں لیکن اپنوں کی نہیں. اپنوں کی دعائیں بھی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. اپنوں کی دعائیں. میں ایک صاحب سے ملا, انہوں نے کہا میں نے فلاں پیر صاحب کے کھاتے میں 5 لاکھ ڈالے. کس چیز کے؟ زکوٰۃ کے. میں نے سیدھا سوال کیا, تیری بستی میں کوئی بیوہ نہیں تھی, کوئی یتیم بیٹی نہیں تھی؟ کہا جی ہوں گے تو. میں نے کہا انہیں کیوں نہیں دیا؟ کہا جی وہ بہت بڑے حضرت اس لیے کھاتے میں ڈال دیا. میں نے کہا تو نے حضرت کے کھاتے میں اس لیے ڈالا حضرت سے تیری دعا سلام ہو جائے, اور تیرے غریب بستی کے محلے کی غریب بیٹیاں صرف اس لیے باپ کے سر پہ بوجھ بنی لگی کہ جہیز میں دینے کے لیے ان کے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا. اگر یہ 5 لاکھ اٹھا کر کے 5 غریب بیٹیوں میں بانٹ دیتا ان کے گھر آباد ہو جاتے. تو نے مولوی کے کھاتے میں ڈالا, اس سے تعلقات ہو گئے. غریب کے گھر میں ڈال دیتا, مدینے والے مصطفیٰ سے تعلقات ہو. سوچ کا فرق ہے, ہماری سوچ کا فرق ہے. تعلقات کے لیے پیسہ ادھر سے ادھر. کبھی حضور سے بھی تعلقات بناؤ. بنائیں گے انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. ناراض مت ہونا پیسے والے لوگ. ہاں میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ ہم کرتے ہیں. دعائیں لینے کی کوشش کیا کرو, دلوں میں جگہ پیدا کرو. آج نفرتیں بہت ہیں. ایک گاؤں 10 خاندانوں میں بٹا, ایک خاندان 10 ناموں میں بٹا ہے, اور پھر ایک گھر 10 جھگڑوں میں بٹا ہے. ایک کوئی نہیں ہے. جس کے اپنے گھر میں اتفاق نہیں نا, وہ چوراہے پہ بیٹھ کے پورے دیش کی حکومت چلا دیتا بیٹھے بیٹھے. اب کہ کس کی آ رہی ہے؟ کانگریس کی. فلاں میں کس کی بنے گی؟ مایاوتی کی. ہوں کس کی بنے گی؟ بی جے پی کی. تو اپنا گھر سنبھال, دیش سنبھالنے کی باتیں کر رہا ہے. ہاں ٹھالی لوگ, فالتو لوگ بیٹھے بیٹھے دیش چلا رہے. نہیں, اپنے آپ کو سنبھالو, اپنا پریوار سنبھالو, خود کو سنبھالو, محبتیں بانٹو. میں نے کہا تھا کبھی کبھی دعائیں وہ نہیں کرتی جو دعائیں کر جاتی ہیں. دعائیں لینے کی کوشش کرو. 500 روپے دے گا, کہے گا مفتی صاحب دعا کر دیو. اچھا 500 روپے میں یہ کہہ رہا دعا کر دیو, ہو گئی دعا. میں نے کر بھی دی, چل اللہ تیرا بھلا کرے. یہی دعا ہے. دعا کرائی نہیں جاتی, دعا خود بخود کی جاتی ہے. کہاں نہیں جاتا, جو دل سے دعا نکلے وہ اصل دعا ہوتی ہے. وہ اصل دعا ہوتی ہے. وہ کوئی لیتا ہی نہیں, اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. امریکہ پہنچ گئے صاحب, پیسہ کمایا, ملین نہیں بلینوں پیسہ کمایا, بلینوں. لگ گئی بیماری کینسر کی, علاج کرایا, پیسے کا گھمنڈ تھا. ڈاکٹر نے کہا کیا حال ہے؟ کہ صاحب طبیعت ٹھیک نہیں ہے. چیک اپ ہوا, ڈاکٹر نے کہا 2 مہینے کا مہمان ہے, مرنے والا ہے, جاؤ فیملی کے ساتھ رہ لے. ہم کب پلٹتے ہیں خدا کی طرف؟ جب دنیا لا علاج کر دیتی ہے. جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا 2 مہینے جیے گا بس, لوٹ جا. آگے پلٹ کے سر پکڑ کے بیٹھے, بڑا پریشان ہوں. کہا یار ڈاکٹروں سے تو علاج کرا لیا, کسی مولوی کے پاس بھی چلا جا. پھر آیا, کہنے لگا حضرت جی کوئی تعویذ ہے؟ کیا ہوا؟ کہ بلڈ کینسر ہے. ڈاکٹر کہتے 2 مہینے کا مہمان ہے, مرنے والا ہے, سارا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہاں کے رہنے والے؟ کہا فلاں ملک کا. کہا امریکہ کتنے سال سے؟ کہا 35 سال ہو گئے. کتنا پیسہ کمایا؟ بہت. اپنے ملک کب گئے؟ کہا یاد نہیں ہے. بہرحال 25 سال سے اوپر ہو گئے. انہوں نے کہا سن ایک کام کر, اپنے ملک واپس چلا جا, اپنے رشتہ داروں کو 1 مہینے تک دعوت کھلا. پلٹ کے آیا, 1 مہینے تک دعوت کھلائی. اس کے بعد پلٹ کے گیا. جب چیک اپ کرایا تو نہ کوئی بیماری تھی نہ کینسر تھا. ڈاکٹر کہنے لگا یار یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا اب تک تیرا علاج تھا, 1 مہینے سے مدینے والے کا علاج چل رہا. 1 مہینے سے مدینے والے کا علاج چل رہا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ جو دعا دوائیں نہیں کرتی ہے وہ دعائیں کر جایا کرتی ہے. تجھے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ لے کے چلو. میرے حضور کے بہت غریب صحابی ہیں, اتنے غریب صحابی کہ کبھی کبھی کھانا مل جاتا, کئی دن تک فاقے ہو جایا کرتے تھے. ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے, اللہ اکبر, اخلاق کریمہ دیکھو میرے حضور کا. اپنے ہر غلام سے خیریت پوچھتے تھے. آج تو باپ بیٹے سے خیریت نہیں پوچھتا, بھائی بھائی سے خیریت نہیں پوچھتا. ان موبائلوں نے آگ لگا رکھی ہے. ایک
दस्तरखान पे 5 भाई बैठे हैं, किसी को पूछने की फुर्सत नहीं है, सारे मोबाइल में डूब जाया करते हैं। मैं कहता हूँ यार अपनों को वक्त दिया करो, घर में आ जाया करो, फ्लाइट मोड डालो मोबाइलों पर और अपनों से बैठ करके खैरियत पूछा करो। पता 8 दिन से तू कहाँ था, तूने क्या किया है, हाल चाल पूछ लिया करो। हम तो घर में गए तब मोबाइल है, सफर में गए तब मोबाइल है, मार्केट में गए तब मोबाइल है। इस मोबाइल ने बेगाना बना दिया है। बाप बेटे से खैरियत पूछने वाला नहीं, बेटा बाप से खैरियत पूछने वाला नहीं। आप मेरे नबी की चौखट पे चल, सरकारे दो आलम की बारगाह में जब गरीब सहाबी आए, आका फरमाते मेरे सहाबी क्या हाल है। अल्लाह अकबर, लहजा इतना प्यारा कि कुर्बान होने को जी चाहता था। क्या हाल है, कहते हैं या रसूल अल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बस यूं समझ लीजिए, कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते हैं, जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने गुलाम की ये बातें सुनी है, चश्माने नबुव्वत में आंसू आए, जैसी आंखें भर आई है। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह ये जो गुलाम बैठा हुआ है बस ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, कल ज़ोहर तक इसका इंतकाल हो जाना है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें भर आई, चश्माने नबुव्वत बरसी। मेरे नबी ने गुलाम से नहीं कहा था कि तू कल तक का मेहमान है, बल्कि उससे फरमाते हैं मेरे गुलाम बता तो सही तेरी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तू चाहता था और वो ना हो सकी हो। अल्लाह अकबर, गुर्बत का अंदाजा लगाना। जब मेरे नबी ने इतना कहा था बता तो सही कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाए, ये नहीं कहा कल तक का मेहमान है। मुस्तफा फरमाते हैं बता तो सही तेरी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी करूं। आका ने इतना कहा, गुलाम के जुमले सुनना प्यारे, जो होटलों में 2000 का खाने के बाद और एक भूख का खाना फेंकने वालों, खड़े होकर के शादियों में खाने दे करके कुत्तों की तरह खिलाने वालों और कई लोगों का खाना दावतों में फेंकने वालों, जरा दिल संभाल के मेरी बात सुनना। खुदा ने दिया है शुक्र अदा किया करो। मेरे नबी ने कहा था रोटी की कदर करना, अगर ये चली गई तो हाथ नहीं आएगी। रिस्क की इज्जत किया करो, कदर किया करो। ये तो हुजूर का करम है जो दस्तरखान समेटे नहीं गए हैं, ये मुस्तफा का करम है जो चेहरे बिगाड़े नहीं गए हैं, ये तो आका का करम है जो जमीन पाड़ी नहीं गई है, ये मुस्तफा का करम है जो शक्लें बिगाड़ी नहीं गई है। अगर आका का करम ना होता तो चेहरे बिगाड़ दिए गए होते, आका का करम ना होता दस्तरखान उठा दिए गए होते, मुस्तफा का करम ना होता फाके मार दिए गए होते। आज जो बेहिसाब रोटी मिल रही है ये मेरे नबी का सदका है, बेहिसाब रिस्क मिल रहा है ये मुस्तफा का सदका है। आका के सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, बता कौन सी। तो उसने कहा था आका आज तक जिंदगी में मैंने कभी मीठा नहीं खाया है, सुना के मीठी भी कोई शय होती है। आका मेरा जी चाहता है जिंदगी में एक बार मीठा खाने मिल जाए, इतना सुना है। मेरे नबी ने कहा उस्मान को बुलाया जाए। उस्मान गनी आ जाते हैं, कहते दूसरी ख्वाहिश बता। उसने कहा या रसूल अल्लाह गरीब हो, निकाह नहीं हुआ है। कहा किस लिए? कहा कोई गरीब समझ के बेटी नहीं देता है, इसलिए मैंने आज तक निकाह नहीं हुआ। आका मेरा भी जी चाहता है काश मेरा भी निकाह हो, मेरी भी बीवी हो। या रसूल अल्लाह कभी कभी अरमान जागते हैं, दिल ये कहता है जब दुनिया सो रही हो और रात का आधा हिस्सा गुजर चुका हो, आका उस वक्त में मेरी बीवी भी हो और मैं भी हूँ, दोनों मुसल्ले पे खड़े हो, वो भी रो के रब को मनाती हो, मैं भी रो के रब को मनाता रहूं। आका बस इतनी ख्वाहिश है, एक तो मीठा मिल जाए, दूसरा मेरा निकाह हो जाए। नबुव्वत वाली आंखें बरस रखी है। फरमाया बता तेरी नजर में कोई बेटी हो तो बता। उसने कहा जी या रसूल अल्लाह मेरे चचा 7 बहन है, लेकिन मेरा चचा गरीबी की वजह से मुझे देखना नहीं चाहता। आका फरमाते बुलाया जाए इसके चचा को। जब उनके चचा को बुलाया गया, अब मेरे नबी का फैसला सुनना। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी मैंने तेरी बेटी का रिश्ता अपने इस गरीब सहाबी के साथ तय कर दिया है। फिर क्या था, मुस्तफा का फरमान था, गर्दन झुक जाती है। आका फरमाते हैं कोई एतराज तो नहीं है। तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह हक तो ये है बेटी का हाथ मांगा है, अगर सर भी मांग लेते हंसते हंसते जाने दे देते, इसलिए कि या रसूल अल्लाह जान देती हुई उसी की तो थी। हक तो ये है कि हक अदा ना। शुक्रिया भाई। सुने
یہ فیصلے، میرے نبی کا پیار. بھائی روٹی کی عزت کر، قدر کر اس کی، یہ کچی پکی توڑ کے نہ پھینکا کر. کھانے کا ادب یہ ہے، کھانے کے لیے بیٹھو تو اگر پلیٹ میں ٹوٹی ڈلیا میں ٹوٹی روٹی کے ٹکڑے ہونا، پہلے ٹکڑے کھا کے رب کو دکھایا کر، یا اللہ میں نے ناشکری نہیں کی ہے، میں تو ان ٹکڑوں کے لائق بھی نہیں تھا، یہ تیرا احسان ہے، تو نے میرے آگے یہ ٹکڑے رکھ دیے ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو گے تو اتنا دوں گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا، اور ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا اسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. حضور نے اتنا فرمایا کہ تیری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہونا ہے. جی یا رسول اللہ کا تاخیر نہ کرنا. آقا جانتے تھے کل ظہر تک کا مہمان ہے، مصطفیٰ جانتے تھے کل ظہر تک اسے موت آنے والی ہے، اس لیے میرے نبی نے کہا اب دن کا انتظار نہیں ہے، ابھی اس کا نکاح ہوگا. ابو بکر جی یا رسول اللہ نکاح کی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری کریں گے. عثمان جو حلوہ ہے وہ آپ کا بنانے کی ذمہ داری ہے. ایسا حلوہ بنانا کہ آج تک کسی نے نہ کھایا ہو. میرے غریب غلام کی تمنا ہے یہ حلوہ کھانا چاہتا ہے، میٹھا کھانا چاہتا ہے. حضرت عثمان کے یہاں حلوہ بنا، حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں سے نکاح کا انتظام ہوا. جب نکاح ہو جاتا ہے اللہ اکبر، آقا کریم کو بتایا تھا جبریل نے کہ کل ظہر تک کا مہمان ہے. رات گزر جاتی ہے، جب صبح کا سویرا ہوا، فجر کا وقت آیا، میرے حضور نے غلام کو بلایا، فرمایا جاؤ میرے فلاں غریب صحابی کے دروازے پہ چلے جاؤ. آقا کس لیے؟ کہ اگر اس کے دروازے سے رونے کی آواز آ جائے تو توڑ کر کے مجھے بتا دیا جائے. آقا نے اس لیے ڈیوٹی لگائی تھی جب کہیں پہ میت ہوتی ہے تو اپنے رویا کرتے ہیں، اور اس کی بیوی تو ایک رات کی دلہن ہے، جب اس کے شوہر کا انتقال ہوگا تو ذاکر کے رونے کا پتہ چل جائے گا آگے کیا ہونا تھا. یہ تو مصطفیٰ جانتے تھے، لیکن ڈیوٹی آقا لگا رہے ہیں. جاؤ اس کے دروازے پہ چلے جاؤ، جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے تو مجھے خبر کر دینا. پیارے سننا ذرا دل تھام کر کے. یہ صحابی نے فجر کی نماز پڑھی، جا کے اس صحابی کے دروازے پہ بیٹھ گئے. ظہر ہو گئی، کوئی نہیں رویا ہے. ظہر کی نماز پڑھی، آقا فرماتے کیا ہوا؟ جی معظم مکرم محتشم لائق صد عزت کریم باوقار علماء اہل سنت، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری یمنارے یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब से बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुने और आपने ये भी देखा कि वो सिरस खेड़े में गालिबन पहली मर्तबा आए तो एक दोस्त बनाया और उसके नाम का ऐलान कर दिया। मगर मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो बचपन ही सिरस खेड़े में गुजरा। मेरा एक दोस्त हो तो नाम बताऊं, मेरे तो इस गांव में कई सारे बचपन के साथी भी हैं और बाकी पूरा गांव ही यकीनन बचपन से मुझे जानता है। भाई आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने तकरीबन 6 हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तशरीफ़ फरमा है जिनके सर पे दस्तारे फरागत रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके इस अजीम इदारे की और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला और इनके पूरे स्टाफ की मेहनतों का नतीजा है। ये आपके सामने 6 फ़ारिक़ीन तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और इस इदारे के ज़रिए मौला करीम हर घर में कुरान की रोशनी पहुँचाए।